میں آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو جمعے کے شب اس خاص ترتیب سے پڑھ لینے سے آپ پورا سال فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے. اور صوفیہ کے نزدیک جو شخص 7 جمعے تک متواتر یعنی کہ کسی جمعے میں کوئی گیپ نہ کرے اور اس صورت کو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لے، جو جمعے کی ہم نماز پڑھتے ہیں نا فرض، اس کے بعد فوری پڑھ لے، جو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو، تو اس پڑھ لینے سے کہتے ہیں کہ وہ اور اس کی آل اور اولاد، اس سے منسوب جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ان کو فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے. اب فتنے کون سے ہیں؟ فتنوں کے بارے میں اگر کہا جائے، اگر ہم جس پرفتن دور کے اندر چل رہے ہیں کہ قدم با قدم فتنے سر اٹھاتے ہیں، ہم ظاہری فتنوں سے تو آگاہ ہیں لیکن ہم اس فتنے سے غافل ہیں کہ جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے. ظاہری فتنہ تمہیں اتنا نقصان نہیں دیتا کہ جتنا تمہارے اپنے اندر کا فتنہ نقصان دیتا ہے. ظاہری فتنے کیا ہے اور باطن کے فتنے کیا ہیں؟ تو یہ سورت مبارکہ آپ کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. اگر ظاہری فتنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی کہ فتنہ ہے. یہ تو ظاہری ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے. اب مال فتنہ کب بنتا ہے اور اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ اولاد ایک اللہ کی نعمت بھی ہے، مال اللہ کی نعمت بھی ہے. تو یہ نعمت فتنے میں کب بدلتی ہے؟ وہ وقت کون سا ہوتا ہے ہم پر کہ جب یہ نعمتیں ہماری فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ کہ جب ہماری اولاد کی محبت رب کی محبت پہ غلبہ کر جائے اور ہم انصاف سے پھر جائیں تو یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے. اور مال فتنہ کب بنتا ہے؟ کہ جب مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے یا اپنے مال کو ایسی جگہ صرف کرنا کہ جس کے بارے میں شریعت میں ممنوع ہے، تو وہ مال آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے. یہ تو وہ ہے جو ظاہری ہیں. اور یہی 2 فتنے ہیں کہ جس پہ انسان کو اختیار نہیں ہوتا. وہ کتنا ہی کوشش کر لے، کتنا ہی کچھ کر لے، کہیں نہ کہیں اس کے قدم ضرور ڈگمگا جاتے ہیں. اس سے اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے. یہ تو ظاہری فتنے ہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں ہے، ورنہ انسان اس فتنے میں، اس گڑھے میں گر کر اپنی زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے. یہ ظاہری فتنے ہی ہے. وہ صورت کہ جب ہم روزے جمعے کو ہم وہ صورت پڑھیں گے تو ہم ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. ہر وہ چیز فتنہ ہے کہ جو تمہیں رب سے غافل کر دے، یہ ظاہری ہے. جو تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے. کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. وہ شیطان کیا ہے؟ وہی فتنہ کہ وہ ہمیں گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. وہ ہمیں ایسے گمراہ کرتا ہے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گمراہی پہ چل پڑتے ہیں، کہ جیسے ہم گناہ کا کام سوا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ظاہری فتنے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، آپ نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ تم شرک میں مبتلا نہ ہوگے، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مقابلے میں ایک دوسروں سے ریس لگاؤ گے.
یعنی کہ دنیا کی محبت میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ اس نے یہ کر لیا تو میں یہ کرتا ہوں، اس نے ایسا کر لیا تو میں اب اس کی ٹکر میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے اگر ایسی گاڑی لی ہے تو میں پھر ویسی گاڑی لوں گا، اس نے ایسا گھر بنایا ہے تو میں پھر ویسا گھر بناؤں گا، اس نے یہ کام کیا ہے آج تو میں کل وہ کام کروں گا۔ یہ ریس ہے، یہ ریس ایک فتنہ ہے کہ جس کا ڈر تھا حضور کو کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ صورت ہم کو اس فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے اپنے اندر کا فتنہ، وہ کیا ہے؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم عالم اسلام میں جتنے بھی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے ایک جسم کا حصہ ہیں۔ اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر ہم پہ ہونا چاہیے کہ جیسا حضور نے فرمایا۔ اگر ہم پر اس کا احساس اور اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت کے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں ابھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہمارے اپنے اندر کے جو فتنے ہیں اس کی بنیاد، اس کی ابتدا سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے حسد سے، حرص سے، حب جاہ سے، شہوت سے، خواہشات سے۔ یہ بھی فتنہ ہے، یہ ہمارے باطن کے فتنے ہیں۔ ہماری بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کے حاسدین ضرور ہوں گے۔ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حرص، یعنی کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ جب انسان اور زیادہ کی طلب میں لگتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر دنیا کی محبت غلبہ کر بیٹھتی ہے، اور جب دنیا کی محبت غلبہ کر بیٹھتی ہے تو پھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو قرآن میں فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر انسان اس جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے اندر سے حرص، حسد، بغض اور حب جاہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، وہ شخص روحانیت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دین کے راستے میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کبھی بھی دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اے میرے رب مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھ۔ لیکن آپ دنیا میں رہے، دنیا آپ میں نہ رہے۔ اگر ہم دنیا میں ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان فتنوں میں گر جاتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پہلے 4 سنت پڑھ لے، پھر 2 رکعت نماز فرض پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھ لے، صرف ایک بار۔ اپنی رکعتیں پوری نہ کرے، فرض نماز کے فوراً بعد سورہ کہف 1 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد اپنی جو باقی رکعتیں ہیں وہ مکمل کر لے، اپنی نماز جمعہ کو پورے مکمل کر لے، اپنی پوری 14 رکعت پوری پڑھ لے، اپنی مکمل کر لے۔ لیکن فرض کے فوراً بعد آپ نے سورہ کہف پڑھنا ہے کسی سے بات کیے بغیر، یعنی کہ آپ نے سلام پھیرا،
سلام پھیرنے کے بعد آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ اپنے دعائیں مانگی، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کچھ پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک اٹھایا، سورہ کہف پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر کے پورے اپنے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ پھیر لیا، اس کے بعد آپ باقی اپنی رکعتیں مکمل کر لیں، یہ آپ کی نماز پوری مکمل ہو گئی۔ اب اس طرح کرنے سے صوفیہ کے نزدیک کیا ہے، آپ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص اس ترتیب سے سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ کہف کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو سورہ کہف کی ٹوٹل آیت 110 ہے اور یہ قرآن کا بالکل نفس ہے، اور قرآن کا جو ایک لفظ ہے کہ جس کا مفہوم ترجمہ بنتا ہے اور نرمی سے بات کرو کہ شاید وہ مان جائے۔ اب یہاں پہ قرآن کا جو لفظ ہے کہ اور نرمی سے گفتگو کرو، نرمی سے بات کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دنیاوی معاملات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم روحانیت کے راستے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم عملیات کے راستے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی ہر مسائل کا حل ہے۔